الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهاتهم، وعلى سائر الصحابة أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب بالعالمين. قبل السلام حضرت علامہ مولانا غلام خطیب مسجد اعظم، معزز و محترم علماء کرام، برادران اسلام، آج کا یہ ماہانہ درس قرآن و حدیث اس عنوان سے مزین ہے: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان محدث. سامعین محترم، مختصر وقت میں اپنی معروضات پیش کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے اور اس پر اپنا عقیدہ اور ذات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کا فیض اسی طرح جاری اور ساری ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں جاری تھا، بلکہ لمحہ بلمحہ آپ کے فیض میں ترقی اور عروج ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اور فرائض نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے امیین یعنی ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہے اس کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے ان کے بعد اوروں کی طرف جو ابھی ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک تو امیین کی طرف رسول بن کر تشریف لائے۔ امیین سے مراد اہل عرب ہیں، جنہوں نے جب حضور علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت اور آپ کی صحبت کے نتیجے میں صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ ان میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ہیں، تو ان کا ذکر جو ہے وہ امیین کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو فیضان ہے وہ صرف آپ کی ظاہری حیات طیبہ تک ہی محدود نہیں ہے، وآخرین منہم، بلکہ آپ ان کے بعد اوروں کی طرف بھی رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور یہ اور کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام کے بعد آنے والی قیامت تک آپ کی امت ہے، اوروں کی طرف۔ لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں ہیں، یعنی ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن قیامت تک امت مسلمہ وہ پیدا ہوتی رہے گی اور حضور علیہ السلام کا فیضان جاری رہے گا۔ حضرات گرامی، یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی، ان کی تفسیر کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخرین منہم، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اوروں کی طرف بھی آپ کو بھیجا گیا ہے، تو ان اوروں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اگرچہ اس کے آیت کریمہ کے عمومی الفاظ میں حضور کی بعد میں آنے والی ساری امت شامل ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ایک خاص تفسیر بیان فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے کہ اوروں سے اوروں کی طرف بھی بھیجا، تو یہ اور کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھی، آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق فارس سے،
جس کو آج کل ایران کہتے ہیں، فارس کے علاقے سے آپ کا تعلق تھا، تو آپ بھی وہاں بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی بلند ہوا، ثریا ستارے تک بھی ایمان ہوا، تو یہ جو میرا غلام بیٹھا ہے نا، جس کا نام حضرت سلمان فارسی ہے، اس کی قوم کے کچھ لوگ یا ایک اس کی قوم کا شخص جو ہے وہ ثریا سے بھی علم اور ایمان کو حاصل کرنے کا، ثریا تک بھی اگر ایمان اور علم بلند ہوا تو وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لے گا۔ حضرات گرامی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وآخرین منہم سے مراد، گویا حضور نے فرمایا کہ وہ اہل فارس کے کچھ لوگ ہوں گے جو اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، اور ان کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری تعلیمات وہ حاصل کریں گے، اور اگر میرا عطا کیا ہوا علم ثریا ستارے تک بھی بلند ہوا تو وہ اس کو حاصل کر لے گے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ان ابا حنیفہ هو المراد حدیث ہے کہ حضور کے اس فرمان سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ جو سلمان فارسی ہے نا، اس کے علاقے کا ہی ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، جس کو دنیا ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرے گی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت اتنی صلاحیتیں رکھے گا کہ اگر ثریا کے پاس بھی ایمان اور علم ہوا تو وہ وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ حضرات گرامی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ تو ایک تو آپ اس حدیث پاک کے مصداق ہیں، اور کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اس حدیث پاک میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ صحابہ کرام کا ذکر تو امیین میں آ گیا تھا، گویا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر صحابہ کے بعد کوئی سب کے زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہوگا تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ہستی، آپ کی وہ ہستی ہوگی۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو فقاہت فی الدین عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ فقاہت فی الدین کیا ہے؟ جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف کیٹاگریز ہیں۔ جو قرآن کا علم رکھتا ہے لوگ اس کو مفسر کہتے ہیں، جو حدیث کا علم رکھتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، جو فقہ کا علم رکھتا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں، جو ہے وہ گرامر کا علم رکھتا ہے اس کو جو ہے لوگ عالم اللغت کہتے ہیں، یا اس کو امام النحو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف کیٹاگریز ہیں علم کی۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ حضرات گرامی یاد رکھیے، فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو علم دین کی تمام اقسام کا علم حاصل ہوتا ہے۔ فقیہ بیک وقت مفسر بھی ہوتا ہے، محدث بھی ہوتا ہے، وہ عالم نحو بھی ہوتا ہے، وہ عالم صرف بھی ہوتا ہے، وہ اصول تفسیر کا علم بھی ہوتا ہے، حدیث کا علم بھی ہوتا ہے، اصول حدیث کو بھی جاننے والا ہوتا ہے، وہ علم منطق کا بھی ماہر ہوتا ہے، علم کلام کا بھی ماہر ہوتا ہے، علم لغت کا بھی ماہر ہوتا ہے، علم تاریخ کا بھی ماہر ہوتا ہے، اور اس طرح کے علم بلاغت کا بھی ماہر ہوتا ہے۔ دین کے جتنے علوم کی اقسام ہیں جب ان کے اندر اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے تو اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقیہ ہے نا اس کا مرتبہ محدث سے
مفسر سے اور دوسرے جتنے بھی جو ہے وہ مختلف اقسام علوم کی، ان سب سے فقیہ کا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو امام اعظم فی الفقہ، یعنی فقہ میں آپ سب سے بڑے امام ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کے بعد پوری امت میں سب سے بڑے مفسر ہیں، سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے گرامر کے علم رکھنے والے ہیں، سب سے بڑے بلاغت کا علم رکھنے والے ہیں، سب سے بڑے مؤرخ ہیں، اور علم کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام اعظم ابو حنیفہ۔ لیکن حضرات گرامی، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اتنی بڑی عظیم شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو بیان کر سکیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ایک عظیم محدث، کہ آپ کے علم حدیث کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ کا علم کی گہرائی ہے حدیث کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں چند چیزیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بیان کردہ فقہ، جن کے بیان کردہ شریعت کا علم، جس کے مطابق ہم عمل پیرا ہیں، ہم آپ کو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بتائے ہوئے اور آپ کے بیان کردہ جو شرعی مسائل اور احکام ہیں ان کے مطابق ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم آپ کے مقلد ہوئے تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی چیز ہے، یہ اس سے ہٹ کر کوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تشریف فرمائی اور شریعت کا علم بیان فرمایا، وہ ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا اور امام اعظم کے پیچھے لگ گئے۔ تو میں نے فقاہت فی الدین کی مختصر سا مفہوم آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اور یہ اندازہ ہو جائے کہ فقیہ ہوتا کون ہے، امام اعظم کی شان کیا ہے۔ امام اعظم جو ہے وہ مفسر بھی ہے، یعنی انہوں نے قرآن کی بھی تشریح کی، انہوں نے حدیث کی بھی تشریح کی، اور علم دین کے جتنے شعبے ہیں انہوں نے ہر شعبے کو بیان فرمایا ہے اور اس کی تشریحات اور اس کے قوانین و ضوابط کے مطابق شریعت کے احکام کو ہمارے سامنے کھول کر بیان فرمایا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں یہ الزام ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ سے بڑی کم حدیثیں روایت ہیں، آپ تو قلیل الحدیث ہیں، اور بعض مخالفین انہوں نے حسد اور اناد کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ امام اعظم تو یتیم فی الحدیث ہے، یہ تو حدیث میں یتیم ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اس کو یتیم بولتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو حدیث میں یتیم ہے، ان کی تو حدیث کا علم ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو صاحب رائے ہے، اپنی رائے اور قیاس سے یہ مسائل جو ہے وہ بیان کرتے رہے، ان کے پاس تو نعوذ باللہ حدیث کا علم بہت قلیل تھا۔ لیکن حضرات گرامی، اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو بات بالکل اس کے برعکس ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علم حدیث کا تجزیہ کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو کسی درسگاہ میں جاتا ہے، کوئی نصاب پڑھتا ہے، اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا علم حاصل کیا۔ ذرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جس درسگاہ سے علم حاصل کیا ہے تو 3 قسم کی درسگاہیں ہیں، اور دیکھیں وہ درسگاہیں کتنی عظیم ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک درسگاہ، اس کا نام کوفہ شہر، جو عراق کا شہر ہے، کوفہ میں آپ نے علم حاصل کیا۔ اور یہ کوفہ شہر کیا ہے؟ اس کوفہ شہر میں علم حدیث کے سرپرست اعلیٰ
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی اور اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ یہ ہیں کوفہ کی درسگاہ کے سرپرست اعلی، اور وہاں کے صدر مدرس کا کیا نام ہے؟ صدر مدرس کا نام ہے حضور کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی علمی جو ہے وہ قابلیت کا کیا عالم ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اگر شریعت کا علم حاصل کر رہی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کر رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بحر العلوم آپ کا لقب ہے، اور آپ جو ہے وہ حبر الامہ کے لقب سے، حبر الامہ یعنی امت کے حبر، حبر کہتے ہیں علم کا ماہر۔ جو یہودیوں کے علماء ہوتے تھے ان کو احبار کہتے تھے۔ قرآن مجید میں احبار کا ذکر ہے کہ جو تورات کے اور انبیاء کی تعلیمات کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے ان کو احبار کہتے تھے۔ یہ احبار حبر کی جمع ہے، اور یہ حبر الامہ گویا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اگر کوئی حبر ہے یعنی علم کا ماہر صحابہ کرام میں سے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ کوفہ کی درسگاہ کے یہ صدر مدرس ہے، آپ اندازہ فرمائیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کوفہ کی درسگاہ سے علم حاصل کیا، تو جس درسگاہ کا سرپرست اعلیٰ وہ باب المدینہ، مدینہ العلم کا دروازہ ہو، اور جس کا صدر مدرس حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی ہستی ہوں، پھر اس کے علم حدیث کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ذرا دوسری درسگاہ سنو۔ دوسری درسگاہ کا نام ہے بصرہ۔ بصرہ بھی عراق کا شہر ہے، اور یہاں کے جو استاد حدیث ہیں، قرآن و حدیث کے جو یہاں کے اساتذہ ہیں جن سے امام اعظم نے فیض پایا ہے، ان میں سے ایک کا نام ہے خیر التابعین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور دوسرے کا نام ہے حضرت شعبہ، اور تیسرے کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جو تابعین میں سے ہے۔ انہوں نے بصرہ کے اندر علم حدیث پھیلایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بصرہ کی درسگاہ سے ان لوگوں سے فیض پایا۔ اب تیسری درسگاہ سنو۔ تیسری درسگاہ اور تیسرا ذریعہ علم حضرت امام اعظم کے لیے وہ تھا کہ اس دور میں جو حج تھا نا، حج، یہ حج علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا کہ پوری سلطنت اسلامیہ سے دور دراز سے مسلمان جو ہے وہ حرمین شریفین کی زیارت بھی کرتے، وہاں حاضری بھی دیتے، اور حج کے موقع پر دور دراز سے وہاں لوگ جو ہے جن میں علماء بھی ہوتے، مفسرین بھی ہوتے، محدثین بھی ہوتے اور علماء بھی ہوتے، تو لوگ ان سے ایک دوسرے سے مسائل سیکھا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک آدھ حج نہیں کیا بلکہ آپ نے 55 حج فرمائے۔ کتنے حج کیے؟ 55 حج کیے، اور 55 حج کر کے آپ نے ہر حج کے اندر وہاں حاضر ہونے والے جو ائمہ اور فقہاء تھے ان سے حضرت امام اعظم نے اکتساب فیض کرنا۔ اور پہلا حج آپ نے 16 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ جو ہے وہ حج کیا، اور اس حج کے موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا فیض حاصل کیا۔ جو حضور کی زیارت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو صحابی کا زیارت کرے اسے تابعی کہتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جو تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور یہ تابعین اور کوئی بھی امام جو ہے وہ تابعی ہونے کے درجے پر نہیں ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ وہ تبع تابعین میں آتے ہیں، وہ تابعین میں نہیں آتے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ واحد
امام ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان سے فیض. حضرات گرامی ذرا اندازہ فرمائیے پھر جس ہستی نے حضرت علی شیر خدا کا فیض پایا ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فیض پایا ہو، حضرت عبداللہ ابن حارث صحابی رسول کا فیض پایا ہو، اور جس نے کوفہ اور بصرہ اور اس دور کی جو عظیم شان درسگاہیں تھی وہاں سے علم حاصل کیا ہو، اور پھر کہا جائے کہ وہ حدیث میں تو یتیم ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ الزام اور بہتان ہے. حضرات گرامی ذرا سنیے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھا کیا، ان درسگاہوں میں کیا پڑھا؟ یاد رکھیں اس دور کا جو نصاب تعلیم تھا نا، اس نصاب تعلیم میں یا قرآن تھا یا حدیث تھی اور کچھ نہیں تھا. یا قرآن تھا یا کیا تھی؟ حدیث. قرآن و حدیث ہی اس دور کے درسگاہوں کی یہی نصاب تعلیم ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حاصل کیا ہے. اور سنیے حضرت خلف بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث اور فقیہ ہیں، وہ کیا ارشاد فرماتے سار العلم من اللہ تعالی الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى اصحابہ ثم الى التابعین ثم سار الى ابی حنیفہ واصحابہ. فرماتے ہیں کہ علم کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت سے آیا جو اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. علم اللہ کی ذات سے آیا. کہاں آیا؟ حضور کے پاس آیا. حضور سے علم کہاں گیا؟ فرماتے ہیں صحابہ کے پاس آیا. صحابہ سے علم چلا تابعین کے پاس آیا، اور تابعین سے علم چلا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کے پاس آیا. تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان. اور حضرت سفیان بن عجینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلم الناس فی علم الحدیث والفقہ. فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ کے علم میں سب لوگوں سے بڑے عالم. اس میں تفصیل کا صیغہ تمام لوگوں سے بڑھ کر جس کے پاس علم تھا، یعنی صحابہ کے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. حضرات گرامی تو جس کا نصاب قرآن و حدیث ہو، جس کے اساتذہ اتنے بڑے ہوں، جس کی درسگاہیں اتنی جلیل القدر ہوں، پھر اس کے بارے میں کہنا کہ وہ قلیل الحدیث ہے یا یتیم فی الحدیث ہے یا ان کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا، وہ تو اپنی رائے سے اور اپنے قیاس اور عقل سے کام لیتے رہے، تو یہ بہت بڑا بہتان اور الزام ہے. حضرات محترم ذرا آئیے جو مختلف محدثین ہیں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علم حدیث کے بارے میں کیا رائے کی کہ آپ کتنے بڑے محدث ہیں. حضرت مسعر بن قدام یہ کون ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو. اور کلاس فیلو جو ہوتا ہے نا، کسی کو جو ایک کلاس کے طلباء ہوتے ہیں نا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون لائق ہے کون نالائق ہے، کون جو ہے وہ ذہین ہے کون ذہین ہے، ایک دوسرے کا علم ہوتا ہے. حضرت مسعر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے کلاس فیلو ہے، کس علم میں؟ حدیث کے علم میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں طلب تو مع ابی حنیفہ الحدیث فغلبنا. فرماتے ہیں میں نے امام اعظم کے ساتھ مل کر حدیث کا علم حاصل کیا، آپ ہم سب سے زیادہ غلبہ حاصل کر کے ہم سب پر آپ غالب آ گئے. یعنی پوری کلاس میں ہم جتنے آپ کے ساتھ تھے سب میں اگر کسی کو سب سے زیادہ علم تھا، علم میں غلبہ حاصل تھا، وہ کون تھے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. حضرت امام ذہبی جو مختلف محدثین کے اوپر روات حدیث پر گرا کرتے ہیں کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ صادق ہے، یہ کذاب ہے، یہ عادل ہے، یہ غیر عادل ہے، وہ مختلف راویوں کے بارے میں گرا کرتے ہیں اور مختلف احادیث کے اوپر رائے دیتے ہیں. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کان من حملۃ الحدیث.
امام اعظم کیا تھے؟ وہ حدیث، حاملین حدیث۔ حاملہ کون ہوتا ہے؟ ذرا حدیث پاک کو دیکھیے، حامل کون ہوتا ہے؟ حامل وہ ہوتا ہے جو حافظ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ قرآن کو حامل قرآن کرا، حضور نے فرمایا حامل قرآن کی یہ شان۔ تو حاملۃ الحدیث، حاملین قرآن، یعنی آپ حافظ الحدیث ہیں۔ صرف حافظ قرآن ہی نہیں ہے بلکہ حافظ الحدیث۔ اور حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قلیل الحدیث ہے، تھوڑی حدیثیں روایت کی ہے، لیکن یاد رکھیے امام اعظم حافظ الحدیث ہے۔ حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جس کو 1,00,000 احادیث متن اور سند اور راویوں کی جرح و تعدیل کے ساتھ مکمل طور پر ذہن میں یاد ہو۔ 1,00,000 حدیثیں پوری سند کے ساتھ، پورے متن کے ساتھ اور ان کی جرح اور تعدیل کے ساتھ اس کو یاد ہوں، اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت امام اعظم تو حاملین حدیث میں تھے، یعنی حفاظ حدیث میں تھے۔ اور امام حضرت علامہ ابن خلدون نے فرماتے ہیں من کبار المجتہدین فی علم الحدیث، کہ امام اعظم صرف حدیث کے عالم ہی نہیں تھے بلکہ علم حدیث میں مجتہد تھے، اجتہاد کرنے والے تھے۔ یعنی انہوں نے صرف علم حدیث کو، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خالی حدیثوں کو رٹا لگایا، زبانی یاد کر رہی اور آگے بیان کر دی، سمجھا سوچا کوئی نہیں ہے، نہیں، فرمایا وہ مجتہد تھے۔ انہوں نے علم حدیث کو سمجھا، اس سے مسائل کا اخذ کیا ہے، استنباط کیا ہے، اس سے احکام اصل کیے ہیں، صرف حدیثوں کو زبانی یاد ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اول من سیرنی محدثن ابو حنیفہ تھا۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس نے محدث بنایا ہے اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ ارے وہ تو محدث بنانے والے ہیں، وہ تو عالم حدیث بنانے والے ہیں، وہ صرف خود بھی محدث نہیں ہے، دوسروں کو بھی محدث بنانے والے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے جو ہے وہ استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں اگر مجھے ابو حنیفہ اور سفیان کا فیض کا شرف حاصل نہ ہوتا تو میں تو بدعتی ہو جاتا۔ میں کیا ہو جاتا؟ میں بدعتی ہو جاتا اگر مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان حاصل نہ ہوتا۔ اور حضرت علامہ ابن عبدالبر مکی رحمۃ اللہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روا حماد بن زید عن ابی حنیفہ احادیث کثیرۃ، فرماتے ہیں حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم سے کثیر احادیث روایت کی۔ قلیل الحدیث نہیں، کثیر الحدیث ہیں، اور کثیر احادیث جو ہے وہ روایت کی ہے۔ حضرات گرامی، میں شارٹ چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ حضرات محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں، آپ کے علم حدیث کثیر الحدیث، یعنی آپ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، قلیل الحدیث نہیں بلکہ کثیر الحدیث ہیں۔ یاد رکھیے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو حدیثیں لکھوائی ہیں، املا کرائی ہیں، جو حدیثیں لکھوائی اور املا کرائی ہیں وہ 70,000 سے زائد، وہ 70,000 سے زائد ہیں، اور آپ نے ان میں سے 40,000 حدیثوں کا اور آپ نے ان میں سے 40,000 حدیثوں کا انتخاب کر کے کتاب الاثار جو ہے وہ مرتب فرمایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی دیگر دوسرے محدثین ہیں ان کی تو کتابیں ہیں، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم ہے، امام ترمذی کی صحیح ترمذی ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ کی صحیح وہ سنن ابن ماجہ ہے، تو امام اعظم کی کون سی کتاب ہے حدیث کی؟ اگر وہ حدیث کے عالم ہے تو ان کی کوئی کتاب ہوگی، حدیث پاک کی کوئی۔ اس کے بارے میں آپ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیگر محدثین سے پہلے کا، دیگر محدثین سے، اور جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اس میں ابھی تک حدیث کو کتابی شکل میں نہیں دیا گیا تھا۔
بلکہ لوگ سینہ بدی سینہ ایک دوسرے سے سن کر بس زبانی یاد کیا کرتے تھے، سینہ بسینہ علم چلتا تھا، ابھی کتابی شکل میں حدیثوں کا رواج نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے احادیث جو اپنے شاگردوں کو سنائی ہے اور ان کو تعلیم دی ہے، تو ان کے شاگرد کیا کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جو حدیث بیان کرتے وہ لکھ لیا کرتے تھے، نوٹ کرتے گئے، اور آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بیان کردہ حدیث لکھی ہے، اور یاد رکھیے انہوں نے کتاب مرتب فرمائی، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الآثار۔ آپ سے کوئی سوال کرے، بھائی آپ تو کہتے ہیں آپ کے امام اعظم جو ہے وہ بھی بڑے محدث ہے، تو محدث وہ ہوتا ہے جس نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہو، تو آپ کے امام اعظم کی کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ امام اعظم کی حدیث کی کتاب کا نام کتاب الآثار ہے۔ یہ زبانی یاد کر لیں۔ امام بخاری کی کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، امام مسلم کی کتاب کا نام صحیح مسلم ہے، دیگر محدثین کی کتابوں کے نام ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب کا نام کتاب الآثار ہے۔ اور اس کتاب الآثار میں امام اعظم نے 40,000 سے زائد احادیث جو ہے وہ لکھوائی اور بیان فرمائی ہے، اور پھر آگے جو آپ کے شاگرد تھے نا، انہوں نے اس کتاب الآثار کے اوپر کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ امام اعظم کے جتنے استاد تھے نا، ہر استاد سے امام اعظم نے جو حدیثیں لیے، پھر ہر استاد کی حدیث سے انہوں نے الگ الگ کر، امام اعظم کے جتنے استاد تھے ہر استاد کی جو حدیثیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی، اور ان کا نام رکھ دیا مسند۔ ان کتابوں کا نام کیا ہے؟ مسند، 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 یہ ساری مسند ہے، اور ان کی جمع آتی ہے مسانید امام اعظم، اور ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 15 ہے، اور ایک روایت کے مطابق 17۔ یہ ہے امام اعظم کی کتاب حدیث کی 17 کتابیں، ایک آدھ نہیں ہے، 17 کتابیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک کی موجود ہیں، اور ان کا مجموعہ کتاب الآثار ہے۔ اور پھر جو ہے وہ بعض کے ائمہ نے ان سب کو یکجا کر کے جامع المسانید کے نام سے جو ہے وہ حدیث شائع کی ہے، کتابیں شائع کی، اور وہ جامع المسانید وہ کتاب ہے جس میں امام اعظم کے ساری مسانید اور آپ کی بیان کردہ حدیث جو ہے وہ یکجا کرتی۔ اس کے باوجود کہنا کہ امام اعظم کے جو ہے وہ حدیث نہیں بیان کی ہے، تو یہ بہت بڑا الزام ہوگا۔ حضرات محترم ذرا سنتے جائیے، امام اعظم خود کیا فرماتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے خود ارشاد فرمایا، اندی صنادیق الحدیث ما اخرجت منها الا اليسیر الذی ينتفع۔ امام اعظم نے فرمایا میرے پاس حدیثوں کے صندوق موجود ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ حدیثوں کے صندوق بھرے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ امام اعظم جو حدیث سے نابند ہے، وہ قلیل الحدیث نہیں بلکہ وہ کثیر الحدیث ہے، وہ امام الحدیث وہ امام الائمہ ہے، وہ امام کا بھی امام ہے، اور بعد کے جتنے ائمہ حدیث ہیں انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے، یا تو بلا واسطہ یا بال واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس حدیثوں کے صندوق موجود ہیں۔ ارے جس نے حضرت علی شیر خدا جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، جس کے پاس اس کا علم پہنچا ہو، تو پھر صندوق کیوں نہ کرے؟ فرمایا حدیثوں کے صندوق ہیں، اور ان صندوقوں میں سے میں نے بہت تھوڑی سی حدیث تمہیں بیان کی ہے جن سے نفع حاصل کیا تھا۔ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ تو بہت قلیل ہے، لیکن میرے پاس صندوق بڑے بڑے۔ یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے ہم پلہ، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر تقریباً 4000 یا کچھ زائد ہے، تقریباً 4 کے آگے پیچھے یہی سیاستہ کی حدیث ہے۔ اور کل حدیث ہیں کتنی؟ کل احادیث ہیں کتنی؟ تو اتفاق علماء حدیث، ائمہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت کردہ احادیث ہیں ان کو اگر
جو ہے وہ نفس متن حدیث، حدیث کی عبارات کو صرف دیکھا جائے، تکرار کو چھوڑ کر، سندوں کو چھوڑ کر، جو صرف متن اور عبارت جو حضور کے الفاظ ہیں صرف ان کو دیکھا جائے تو وہ کتنی بنتے ہیں؟ وہ ہے 4400 کل ٹوٹل حدیث کتنی ہے نفس متن سند کو چھوڑ کر، جو صرف متون حدیث ہے وہ ہے 4400۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتنی بیان فرمائی ہے؟ حضرت محترم حضرت امام صدر الائمہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ یروی 4000 حدیثا الفین من حماد والفین من لسان الائمہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے 4000 حدیثیں بیان کی اور ان میں سے 2000 آپ نے حضرت حماد سے بیان فرمائی اور 2000 دیگر ائمہ سے آپ نے بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی ساری حدیث مبارکہ کا علم رکھتے تھے۔ حضرات گرامی آخری بات عرض کرتا چلوں، ایک ہے حدیث بیانی، ایک ہے حدیث دانی، یعنی حدیث بیانی کا صرف حدیث بیان کر دینا۔ مثلا میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بس اتنا میں نے کہہ دیا، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، میں نے حدیث بیان کر۔ ایک ہے حدیث دانی، حدیث دانی کا مطلب ہے حدیث کا علم رکھنا۔ اب انما الاعمال بالنیات یہ تو زبانی کہہ دیا انما الاعمال بالنیات، لیکن آگے اس حدیث سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا۔ اس حدیث سے کتنے مسئلے، یا اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے عالم قرآن یا مفسر۔ آپ اسے کہیں حافظ قرآن کا کیا مطلب ہے کہ اس نے بس ہاتھ باندھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، الحمد سے والناس تک اس نے پڑھ دیا، اس کو قرآن کے الفاظ تو یاد ہے لیکن قرآن کے معنی کا نہیں پتا، الا ماشاء اللہ، وہ صرف قرآن کا حافظ ہے، اس نے بس الفاظ بیان کر دیا لیکن ان کا معنی کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، ان کے احکام کیا ہے قرآن مجید کے، اس کو یہ نہیں پتا۔ یہ ہے حدیث بیانی، یعنی قرآن بیانی کیا ہے، صرف قرآن کو پڑھ دینا۔ اسی طرح حدیث بیانی کیا ہے، صرف حدیث کو پڑھ دینا۔ لیکن آگے بڑھ جاتا ہے حدیث دانی کا۔ حدیث دانی کی مثال ایسے ہے کہ ایک قرآن کا حافظ ایسا ہو جس کو قرآن کی ہر آیت کا معنی اور مطلب بھی آتا ہو اور اس کو بھی بیان کرے اور پھر قرآن سے احکام نکال کے دکھائے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دانی، یعنی یہ جو ہے وہ اس کو وہ جاننے والا، وہ علم رکھتا ہے۔ تو حدیث دانی جو ہوتی ہے نا، جو حدیث دان ہوتا ہے، محدثین اس کو اہل الرائے کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل الرائے۔ اور جو خالی محدث ہوتا ہے اس کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ جو ہے نا امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل تو فقیہ بھی ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ صرف حدیث بیان ہے۔ انہوں نے تو حدیث صرف بیان کی ہے، انہوں نے مسائل نہیں نکالے، انہوں نے بس کہا یہ حدثنا فلان اور حدثنا فلان اور حدثنا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اس نے حضور سے سنا، حضور نے یہ فرمایا۔ بس اتنا بیان کر، آپ پڑھ لیں، بے شک بخاری، مسلم، ترمذی ساری پڑھ لیں، صرف حدیث کی عبارات موجود ہیں۔ آگے ان سے مسائل نہیں اخذ کیے، مسائل نہیں نکالے، یہ حدیث بیانی ہے۔ لیکن فقیہ کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ جو حدیث بیان بھی کرے اور حدیث سے احکام مستنبط کر کے امت کی رہنمائی، وہ امت کی رہنمائی بھی کرنے والا ہو۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا انما الاعمال بالنیات، بات ختم نہیں کی ہے، بلکہ اس نے اس حدیث سے ہزاروں مسائل اخذ کر کے امت کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے حدیث دانی۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جب امام اعظم ابو حنیفہ کی بات آتی نا تو لوگ کہتے یہ امام صاحب کی رائے ہے،
تو آپ فرماتے ہیں یہ نہ کہو کہ یہ امام کی رائے ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ یا تو تفسیر قرآن ہے یا تفسیر حدیث ہے۔ یہ تو تفسیر اور حدیث ہے بھائی، امام کی رائے نہیں ہے۔ امام نے جو کچھ فرمایا وہ جو یا تو کسی قرآن کی آیت کا مفہوم ہوگا یا حدیث کا مفہوم ہوگا۔ اب جو ایسا ہو وہ صرف حدیث کو رٹا رٹایا حدیث کو بیان کرنے والا نہ ہو، بلکہ حدیث کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرنے والا ہو، اس کو آپ کہتے ہیں قلیل الحدیث۔ اس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اور حضرت علامہ ابن خلدون نے لکھ دیا، فرمایا ولا سبیل الی ھذا المعتقد فی کبار الائمہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ قلیل الحدیث ہے، یا آپ کو حدیث کا علم نہیں تھا، یا آپ یتیم فی الحدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کے نزدیک یہ متعصبین اور حاسدین جو ہیں یہ صرف انہی کا اعتقاد اور نظریہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ اس لیے حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے یاد رکھیے، آپ کا مقام و مرتبہ صحابہ اور حضور کے صحابہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا علم کے اندر، علم قرآن اور علم حدیث کے اندر، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا وہ جو اباخرین منہم ہے نا، جو بعد میں آنے والے ہیں، جو ابھی نہیں ملے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یہ کون ہے، حضور نے فرمایا اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا، یہ ماں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک شخص ہوگا۔ اور اس کی وضاحت پہ حضرت علامہ شامی نے اور دیگر محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ اس سے حضرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اس لیے ہم آپ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ آپ کا امام اعظم یعنی سب سے بڑے عظیم امام، یہ صرف ویسے نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو سب سے بڑا علم دین رکھنے والا ہے، ہاں اس کا تعلق تفسیر سے ہو، اس کا تعلق حدیث سے ہو، اس کا تعلق فقہ سے ہو، کسی بھی فن علم سے ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ہر فن میں کمال کے درجے پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق دے۔ ارے انہوں نے تو ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، ہر بندے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، حدیث کو سمجھ سکے، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، ہزاروں تحقیقیں ہوتی ہیں، انہوں نے اتنا امت پر احسان کیا، انہوں نے ہمارے لیے جو آسانیاں فرما دی ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو اتنی گہرائی سے پڑھا کہ بعد میں آنے والی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، پھر ان پر الزام لگاتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور ان ائمہ و فقہا خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں، اس لیے جو ہے وہ یہ آج ہے اپنے ذہن سے یہ شک نکال دیں کہ فقہ کوئی اور چیز ہے، قرآن و حدیث کچھ اور ہے، جی پرانا مسئلہ جی قرآن و حدیث سے بیان کرو۔ بھائی فقہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ کا مطلب ہے سمجھنا، سمجھ کر بیان کرنا، تو فقہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے حدیث کو سمجھ کے مسائل بیان کرنا۔ تو فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، یہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم ان کے احسانوں کا بدلہ دے سکتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا